بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے۔ دا ڈائجسٹو سسٹم is a complex network of organs and processes that work together to break down food into nutrients our body can absorb and use for energy, growth, and repair. نظام انہضام اعضاء اور عوامل کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہے جو کھانے کو غذائی اجزاء میں توڑنے کے لیے مل کر کام کرتا ہے، جس سے ہمارا جسم جذب کر سکتا ہے اور توانائی نشوونما اور مرمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ It is responsible for the ingestion, digestion, absorption and elimination of food. یہ کھانے کے ادخال، عمل انہضام، جذب اور خارج کرنے کا ذمہ دار ہے، یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں اندر لے جاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے اور خارج ہوتا ہے، یہ سارے پروسیسز جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کا حصہ ہے۔ The main organs of the digestive system include the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus۔ نظام انہضام کے اہم اعضاء میں منہ، غذائی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، ریکٹم اور اینس شامل ہیں۔ Each organ has a specific function in the overall digestive process۔ ہضم کے مجموعی عمل میں، یعنی جو نظام انہضام ہے، ہاضمے کا جو پورا عمل ہے، اس میں ہر عضو کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے۔ The process begins in the mouth, where food is chewed and mixed with saliva, which contains enzymes that start breaking down carbohydrates۔ یہ عمل منہ سے شروع ہوتا ہے، جہاں کھانے کو چبا کر سلائیوا یعنی لعاب کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس میں انزائمز ہوتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹ کو توڑنے لگتے ہیں۔ From there, the food travels down the esophagus to the stomach, where stomach acid and enzymes further break down the food and turn it into a semi-liquid substance called chyme۔ منہ سے فوڈ ایسوفیگس یعنی غذائی نالی سے نیچے معدے تک جاتی ہیں، جہاں پیٹ میں تیزاب اور انزائم خوراک کو مزید توڑ دیتے ہیں اور اسے ایک نیم مائع مادے میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے chyme کہتے ہیں۔ یعنی معدے میں خوراک کا باقی خوراک جو منہ سے آتی ہے، معدے میں اس پر مزید انزائم اور ایسڈز عمل کرتے ہیں اور اس کو سیمی لیکوڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے chyme کہتے ہیں۔ The chyme then enters the small intestine, where the majority of nutrients absorption occurs۔ chyme پھر چھوٹی آنت میں داخل ہوتی ہے، جہاں زیادہ تر غذائی اجزاء جذب ہوتے ہیں۔
The small intestine has specialized structures called villi and microvilli that increase its surface area, allowing for efficient absorption of nutrients into the bloodstream. छोटी आंच में मखसूस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विलाई और माइक्रोविलाई कहा जाता है, जो इसकी सतह के रकबे को बढ़ाता है, जिससे ब्लड स्ट्रीम में ग़िज़ाई अज्जा को मौसर तरीके से जज़ब किया जा सकता है. Enzymes from the pancreas and bile from the liver are added to the mix in the small intestine to aid in the breakdown of proteins, fats and carbohydrates. पेंक्रियाज से हासिल होने वाले एंजाइम्स और जिगर से बाइल जो है छोटी आंत में मिक्स करके प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने में मदद मिलती है. यानी जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर पेंक्रियास की जो सिक्रीशंस होती हैं और जिगर की सिक्रीशंस होती हैं उसके साथ मिक्स हो जाती है और मज़ीद इनकी तोड़ फोड़ हो जाती है. After the small intestine, the remaining undigested and unabsorbed material enters the large intestine, also known as colon. छोटी आंत के बाद बाकी जो गैर हज़म शुदा खुराक होता है और जिसमें जो बग़ैर जज़ब किए हुए जो मादे रह जाते हैं वो बड़ी आंत में दाखिल हो जाते हैं और बड़ी आंत को कोलन भी कहा जाता है. Here water is absorbed back into the body and the remaining waste material is formed into feces. यहाँ पे पानी जो है जिस्म में वापस जज़ब हो जाता है और बाकी जो मटीरियल है वो फुजले में तब्दील हो जाता है. The feces are stored in the rectum until they are eliminated from the body through anus during bowel movements. feces जो है वो रेक्टम में उस वक्त तक स्टोर हो जाते हैं जब तक कि वो आंतों की हरकत के दौरान एनस के ज़रिए जिस्म से खारिज ना हो जाए. The digestive system is regulated by both voluntarily and involuntarily muscles and is controlled by the nervous system and hormones. Digestive system जो है वो voluntarily और involuntarily muscles जो होते दोनों के ज़रिए मुनज़्ज़म होता है और नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के ज़रिए इसे कंट्रोल किया जाता है. ये मुनासिब ग़िज़ाइयत और मजबूती सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि निज़ाम में कोई भी खलल या ख़राबी हाज़मे के मुख्तलिफ़ मसाइल जैसे बदहज़मी, कब्ज़, इसहाल या ज़्यादा संगीन हालात जैसे गैस्ट्राइटिस या आंतों की सोजिश की बीमारी का बाइस बन सकता है. सेहतमंद निज़ाम इंहिज़ाम को बरकरार रखने में
متوازن غذا، باقاعدگی سے ورزش، مناسب ہائیڈریشن اور پروسیس فوڈز، الکوہل اور تمباکو کے لیے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہاضمے کی کسی بھی علامات یا خدشات کو فوری طور پر حل کیا جائے اور اگر ضروری ہو تو طبی مشورہ لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔